بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ یہ سوالات ان سوالات سے تقریباً ملتے جلتے ہیں جو ہم نے پہلی جماعت کی حمد کی تمہید کے طور پر بچوں سے پوچھے تھے۔ میری کوشش ہوگی محترم ٹیچر کہ جب ہم تیسری جماعت کی حمد شروع کریں تو پھر میں ذرا مختلف اور ایک بہتر سطح کی تمہید آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، آپ کو وہ سوالات بھی تجویز کر سکوں۔ لیکن ابھی چونکہ یہ دوسری جماعت کا لیول ہے تو میں نے جیسے کہا کہ پہلی اور دوسری جماعت میں تقریباً ملتی جلتی تمہید ہم رکھیں گے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں کس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی کچھ وضاحت آپ کو کرنی پڑے گی اور اس سوال کی تفصیل بیان کرنا پڑے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی کام اگر کوئی دوسرا انسان کرتا ہے تو ہم اس کو شکریہ کہتے ہیں یا تھینک یو کہتے ہیں، تو جو سب سے بڑا ہمارا کام کرنے والا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ تو اس طرح آپ یعنی لوگوں سے بات شروع کر کے اللہ تعالیٰ تک لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کیا کہلاتی ہے؟ وہ چونکہ پہلی جماعت میں حمد پڑھ چکے ہیں، وہ آسان پائیں گے اس سوال کا جواب دینا۔ کیا آپ نے کبھی حمد پڑھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا جواب دے پائیں گے کہ ہم نے پچھلی جماعت میں حمد پڑھی تھی۔ اور یہاں سے پھر ظاہر بات ہے، جیسے میں نے آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ پہلے بھی کہا ہے کہ تمہید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک منطقی انداز میں ایسی گفتگو کریں سوالات اور ان کے جوابات کی مدد سے جو آپ کو باب کے عنوان تک لے جائے، سبق کے عنوان تک لے جائے۔ اب جیسے یہاں جب ہم نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی حمد پڑھی ہے اور جواب آیا کہ ہاں ہم نے حمد پڑھی ہے، ہم نے پہلی جماعت میں حمد پڑھی تھی۔ کچھ بچوں کو اگر نہیں بھی یاد، وہ خاموش بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ بچے یقیناً جواب دے دیں گے تو ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں پھر اس سوال کے جواب کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھی بچوں، ہم آج دوسری جماعت کی اردو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور پہلا ہمارا باب اس جماعت میں بھی حمد ہے، اور پھر آپ کتابیں کھلوا کر حمد پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔